بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مریم نواز کے خلاف سکھر کے ایک وکیل نے درخواست دائر کی تھی، اندراج مقدمہ کی، بغاوت کے مقدمے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب اس وکیل کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ رہنما بھی ہیں، ضلعی رہنما ہیں، اور ساتھ وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ ان کو اور وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، ان کو اب اپنی زندگی کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ 10 مارچ کے لیے مریم نواز کے خلاف عدالت نے طلب کیا ہوا ہے مریم نواز کو اور بغاوت کے مقدمے میں، اور اس میں اب وکیل صاحب کی جانب سے آج درخواست دائر کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں that the applicant is senior member of پاکستان تحریک انصاف currently serving as president پاکستان تحریک انصاف سکھر، کہ میں سکھر کا پریزیڈنٹ ہوں پی ٹی آئی کا، اور میں بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ That applicant in the year 2013 contested election for the seat of member of provincial assembly Sindh at PS4 روڑی سیلفٹ ڈسٹرکٹ سکھر، کہ جی میں نے 2013 میں ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا تھا، اور that the applicant is remained sole part of movements for the supremacy of law, judiciary, democracy, freedom of speech and strengthens of state institutions، کہ میں ہمیشہ سے ہی میری جو ذمہ دار، اب یہ وہ درخواست دے رہا ہے، کس چیز کی درخواست دے رہا ہے؟ وہ اپنی جان کی حفاظت مانگ رہا ہے عدالت سے، اور عدالت کو وہ سارا واقعہ بتا رہا ہے کہ ہوا کیا۔ پہلے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ That the applicant always play vital role for fundamental rights of the people of Pakistan۔ آگے کہتے ہیں that on 23rd February 2023 Maryam Nawaz Sharif is a senior vice president of political party namely Pakistan Muslim League Note addressed the huge crowd at Sargodha in workers convention where she used derogatory speech against the honorable former and serving judges of honorable Supreme Court of Pakistan and ex انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، کے سرگودا میں انہوں نے تقریر کی، اور اس میں جو سابق ججز اور جو سرونگ ججز ہیں، موجودہ ججز ہیں، ان کے خلاف اور سابق DG ISI کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ That applicant filed a criminal miscellaneous application for registration of FIR against the derogatory speech of Maryam Nawaz before the honorable court. Same is pending and fixed it on 10 مارچ 2023 for adjudication، کہ میں نے درخواست دائر کی مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی، کہ بغاوت کا مقدمہ در کیا جائے مریم نواز کے خلاف، جس پر عدالت نے مریم نواز کو طلب کیا ہوا ہے 10 مارچ کے لیے۔ That after the issuance of notice to the concerned party, the unknown persons with muffled faces used to trace and chase the applicant of every movement on different without number plates vehicle۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ جو میں جب سے میں نے یہ درخواست دائر کی ہے تو مختلف جو وداؤٹ نمبر پلیٹ وہیکلز ہیں وہ مجھے ٹریس کر رہی ہیں، اور جو چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، اور وہ میرے پیچھے ہر وقت مجھے ٹریس کرتے ہیں اور میرا پیچھا کرتے ہیں جب سے میں نے یہ درخواست ڈالی ہے، اور بغیر نمبر پلیٹ کے وہ گاڑیاں ہیں۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں جی کہ that on 6 مارچ 2023 at about 11 PM when the applicant going to his house towards Rodi where he reached nearby the house, the two without number plate cars chased the applicant from every corner, subsequently stopped the vehicle of applicant and forcibly alighted the applicant from the vehicle and caught hold the applicant from his shirt، کہ جی مجھے انہوں نے دونوں سائڈوں سے اپنی گاڑیاں آگے لے آئے، میری گاڑی کو روکا، مجھے گاڑی سے اتارا، میری شرٹ سے مجھے پکڑ لیا، اور and pointed out the legal weapon upon application, illegal weapon upon، اور غیر قانونی اسلحہ میرے اوپر تان لیا، extends to the withdraw from criminal miscellaneous application، اور مجھے کہا گیا کہ مریم نواز کے خلاف آپ نے جو بغاوت کے مقدمے کی درخواست دائر کی ہوئی ہے اس کو واپس لیں۔ Otherwise the applicant and his family members will be murdered, kidnapped and they shifted at unknown place and will be booked in false criminal cases in near future before or after the disposal of the petition، کہ جی وہ آپ کی فیملی ممبرز کو یا آپ کے بچوں کو قتل کروا دیں گے، غائب کروا دیں گے، ان کو اغوا کروا دیں گے، یا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا دیے جائیں گے۔ وہ شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا ضلعی رہنما ہے، سکھر کا صدر ہے وہ، اور وہ ایک وکیل بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گھر جا رہا تھا اور رات کے 11 بجے روڑی کی طرف میں اپنے گھر اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا کہ دو گاڑیوں نے مجھے سائیڈ بائی سائیڈ گاڑیوں نے مجھے روکا، وہاں سے مجھے انہوں نے گاڑی سے اتارا، میری شرٹ کو پکڑا، میرے اوپر پسٹل تانا، جو اسلحہ تھا وہ تانا، اور
انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے مریم نواز کے خلاف جو کرمنل مسلینیس اپلیکیشن فار دی رجسٹریشن آف کیس اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے وہ واپس لے لیں، نہیں تو آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کی فیملی اور بچوں کو قتل کر دیں گے، ان کو اغوا یا غائب کر دیں گے، یا آپ کے خلاف اور آپ کی فیملی کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنا دیں گے۔ That thereafter the applicant immediately approached to the concerned police station and narrated all entire facts, but the official respondent number 4 did not pay any heed towards the applicant, later on flatly refused to do so۔ کہ میں گیا جی، جو متعلقہ تھانہ تھا وہاں پہ گیا، میں نے ان سے کہا جی کہ میری تو زندگی کو خطرہ ہے، تو مجھے حفاظت دی جائے اور مقدمہ درج کیا جائے۔ پہلے وہ ہیلے بہانے کرتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ That thereafter Tuesday 7 مارچ 2023 applicant reluctantly went to SSP Sukkar for seeking protection at hands of some unknown persons, but no result came on surface۔ لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ That the respondent number 1 to 3 are the custodian of the area, and it is the duty of the police to protect life, liberty and properties of the citizens as guaranteed under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। But herein the case, the official respondent number 4 misuse his official powers and capacity to involve the applicant without due course of law। That under the above facts and circumstances, the applicant has no other alternate and adequate remedy available to accept invoke the jurisdiction of this honorable court۔ اب پریئر آپ ان کی سنیں، جو ایک بندہ گستاخی کیا کی اس نے مریم نواز کے خلاف درخواست دی ہے۔ That the honorable court may be pleased to direct the respondent number 1 to 4 to provide every sort of legal protection to the life, liberty and property of the applicant and his family members, to restrain the official respondent number 1 to 4 not to cause harm to the applicant and his family members in future, and further directing the official respondent number 1 to 4 not register any false criminal case against the applicant and his family members, to grant any other relief with this honorable court deems fit and proper under the circumstances of the case۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے انصاف دیا جائے اور مجھے پروٹیکشن دی جائے اور مجھے کسی بھی جھوٹے مقدمے میں انوالو نہ کیا جائے اور مجھے ہراساں نہ کیا جائے۔ اب اس کیس میں، اس درخواست میں بھی مریم نواز کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور مریم نواز کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی فریق بنایا گیا اور کہا گیا جی کہ دیکھیں مجھے اس میں انصاف دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے جو انصاف فراہم کیا جائے۔ اب اگر معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ مریم نواز کے خلاف اگر کوئی بغاوت کا مقدمہ، چونکہ وہ بلاول سرداری کا ایریا ہے، گستاخی یہ ہوئی ہے کہ میڈیا پر یہ بات آ گئی، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے مریم نواز کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، بغاوت کے مقدمے کی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں پھر نوٹس جاری کر دیا۔ اب نوٹس ایک روٹین کی کارروائی ہے، اور جب بھی کوئی پٹیشن دائر کرتا ہے رجسٹریشن آف کیس کی، جس کو ہم سیکشن 22A اور 22B سی اور PC کے تحت درخواست دائر کی جاتی ہے، اس میں نوٹس ہوتا ہے۔ آپ کے وہاں وکلا جائیں گے اور وہ جا کے وہاں وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے، اور اگر وہاں درخواست آپ کے خلاف منظور ہو جاتی ہے، آپ سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس، آپ کو کون سا کوئی، آپ غریب تو ہیں نہیں، آپ تو بڑے سے بڑا وکیل، آپ کو بلاول زرداری سارا کچھ کروا دے گا، وہ سارا کچھ مینج کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس شخص کو، اور جس کا نام میں آپ کو بتا دوں، ظہیر محمد سن آف محمد نیاز محمد، یہ ظہیر محمد سکھر کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور وہ جو انصاف کے لیے ڈیفینیٹلی ہر شخص کا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے اداروں کی تضحیک یا توہین کرے، کوئی بھی شخص ہو، ہماری عدلیہ اور ججز کے خلاف باتیں کرے، تو اس پر کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ عدالت نے اس درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔